فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میداں مگر جھکی تو نہیں۔ اور سن لیں جو ہوں فرعون ان کو ہم خدا کہہ دیں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون ان کو ہم خدا کہہ دیں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دیں یہ مشکل ہے۔ ہمیں زنجیر پہنا دو، ہمیں سولی پہ لٹکا دو، جو ہوں رہزن ان کو رہنما کہہ دیں یہ مشکل ہے۔ حضرات، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی ریلی ہے، یہ چھوٹی سی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کسی برائی کو دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، پوری طاقت سے قوت سے روکو۔ اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہ ہو، تمہارے بس میں نہ ہو، فبلسانہ، اپنی زبان سے روکو۔ اور تیسرا سٹپ ہے کہ دل میں برا مناؤ، لیکن ابھی وہ سٹپ نہیں آیا کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہوئے ہوں۔ ہم اس لیے نکلے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کہ ہمیں جس طرح کہ آپ نے فرمایا کل جسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اذا اشتکا بعضہ اشتکا کلہ، جسم کا کوئی ایک حصہ اگر بیمار پڑتا ہے اس کے اثرات پورے جسم پہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو آج پوری مسلم امہ سراپا احتجاج ہے، دھجیاں اڑائی گئیں قوانین کی بھی، نہ اسلام کو دیکھا گیا نہ انسانی مساوات کو دیکھا گیا۔ یہ درس دینے والے انسانی مساوات کا کہاں چلے گئے؟ امریکہ، یورپ جو اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، قائد اعظم نے کہا تھا، ہمیں یاد ہے محمد علی جناح نے کہا تھا جو بانی پاکستان ہے کہ اسرائیل ایک حرامی بچہ ہے، یہ ایک خنجر ہے جو عربوں کے سینے میں گھونپ دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس سے نجات کے لیے جس قدر بھی ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ آج جہاں وہاں یہود اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ تمام مسلم امہ کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص الاقرب فالاقرب جو ملک اس کے ساتھ ساتھ ہیں عرب ممالک، ان کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہے۔ اور پاکستان کی ذمہ داری اس لیے ہے، یہ اپنے آپ کو ایٹمی قوت کہتا ہے۔ فلسطین والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف تڑی لگا دیں، آپ کچھ بھی نہ کریں۔ پاکستان جو ایٹمی قوت ہے صرف ان کو تڑی لگا دے، ہمارا کچھ نہ کچھ سلسلہ جو ہے یہ تھم جائے گا ظلم کا جو ہونے والا ہے۔ لیکن نہ جانے ہمارے حکمرانوں کو کیوں خاموشی لگی ہوئی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ اگر یہ بارڈر کھول دے پوری قوم جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ بارڈر نہیں کھول رہے، کم از کم وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں کریں، جو میں کر سکتا ہوں میں کروں، جو حکومت کر سکتی ہے وہ کرے۔ حکمران آسان کام ہے، سفارتی تعلقات ختم کر دیں، ان کے سفیروں کو اپنے ملک سے نکال دیں یورپ کے جو اس کا تعاون کر رہے ہیں، اپنے سفیر وہاں سے واپس بلا لیں۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے احتجاج کا۔ پورے مسلم امہ، مسلمان ممالک جب اپنے سفیروں کو واپس بلائیں گے، ان کے سفیروں کو نکالیں گے، ایک اثر پڑے گا۔ اور جو میرے بس میں ہے اور آپ کے بس میں ہے، اسرائیلی مصنوعات کا بیکاٹ، جس طرح کہ ابھی عزیز مکرم شہباز حفظہ اللہ صاحب فرما رہے تھے، اسرائیلی مصنوعات کا بیکاٹ، لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا، اگر میں ایک بوتل نہیں پیوں گا کیا فرق پڑے گا؟ بڑا فرق پڑے گا۔ آپ کو یاد ہے وہ ایک جو فٹ بال کا کریکٹر تھا، کھلاڑی، اس نے اس کو کوکا کولا کو، پیپسی کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا اور صرف پانی پی لیا، تو کتنا اثر پڑا۔ انہوں نے لاکھوں پیشکشیں کی، ہم آپ کو یہ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں، صرف آپ اس کو ایک دفعہ ہاتھ میں پکڑ لیں، پینا نہیں ہاتھ میں پکڑ لیں۔ اور نبی علیہ السلام سے ثابت ہے جب خیبر فتح ہوا، آپ کو بتایا گیا کہ یہاں یہودیوں کا کاروبار کھجوروں پر ہے، کھجوروں کے باغات پر، تو آپ نے ان کھجوروں کو آگ لگا کر جلوا دیا تھا۔ اسی طرح ثمامہ بن اسال جب مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں مکہ والوں کو گندم نہیں بھیجوں گا، یہ تو آپ کی رحمت مہربانی تھی، آپ نے کہا بھیجے، ورنہ سماجی اور سفارتی
اور معاشی بائیکاٹ کا حکم ہے، یہود کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور اس سلسلہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب وہ جیل میں تھے، ان کی بات سناتا ہوں، بھی میں نے خطبہ جمعہ میں بھی سنائی ہے۔ امام صاحب جیل میں تھے، جب بھی اذان ہوتی وضو کرتے اور وضو کر کے تیار ہو کر جیل کے دروازے تک جاتے تھے، ان کو واپس بھیج دیا جاتا تھا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے۔ پھر جب اذان ہوتی دوبارہ وضو کر کے، ہر اذان سن کر وضو کر کے دروازے تک ضرور جاتے تھے۔ جیل والوں نے پوچھا، جو ڈپٹی پر تعینات تھے، کہ جناب آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، پھر آپ یہ کیا کرتے ہیں ہر دفعہ وضو کر کے آ جائیں، وضو کر کے آ جائیں؟ فرمانے لگے جس چیز کا میں مکلف ہوں، جو کام میرے ذمہ ہے میں وہ کر رہا ہوں، جس کا میں مکلف نہیں ہوں میں نہیں کر رہا۔ میں مکلف ہوں اذان ہو وضو کر کے تیاری کروں اور نماز کے لیے جاؤں، آپ روک دیتے ہیں نہیں جا رہا۔ جو کام میرے ذمہ تھا میں کر رہا ہوں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، مشروبات کی شکل میں ہو، ماکولات کی شکل میں ہوں۔ آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، بلکہ بنگلہ دیش والوں نے پہل کی ہے، وہاں یہ میکڈونلڈ، یہ KFC وغیرہ یہ سارے بند ہو گئے ہیں، اب وہ لوگ پریشان ہیں، انہوں نے بوتلوں کا بائیکاٹ کیا ہے۔ ہم اس ٹیسٹ کو، جو ہمارے منہ کو یہ زہر لگا ہوا ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑیں ان بوتلوں کو۔ ڈاکٹر ویسے کہہ رہے ہیں کہ بیماریاں ہیں، لیکن اس وقت اللہ کی رضا کے لیے اور ان کی مصنوعات کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ اس پیپسی کا، کوک کا بائیکاٹ کریں۔ بلکہ جن دکانوں پر ہے، بڑے ادب احترام کے ساتھ، ہم کوئی شرنگیزی نہیں چاہتے کہ آپ جا کے آگ لگا دیں، نہیں، ادب احترام کے ساتھ جو دکاندار ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے ہی ملک کے باسی ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ جناب آپ ان کو اٹھائیں، ان کی مصنوعات کو یہاں سے اٹھا لیں۔ اگر وہ اٹھا لیں ٹھیک ہے، ورنہ جس قدر بھی ممکن ہو آپ کے پاس اس انداز سے آپ ان کو تیار کریں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کو پتہ چلا کہ ایک یہودی جرنیل فوجی تھا، بیت المقدس میں گیا، ایک مسلمان قرآن پاک پڑھ رہا تھا، قرآن کو ٹھڈا مارا اور کہا اپنے محمد کو بلاؤ۔ کہاں ہے تمہارا محمد؟ بلاؤ اس کو۔ 2-4 دفعہ اس نے ایسے کیا۔ جب یہ خبر سنی صلاح الدین ایوبی نے، تنہا پھر گھر سے نکلا، جتنے ساتھی ساتھ تھے ان کو لیا ساتھ، اور آیا بیت المقدس کو فتح کیا، یہودیوں کو نکالا، اس جنریل کو پکڑ لیا، کہنے لگا کہ تو نے ٹھڈا مارا تھا قرآن مجید کو، توہین کی تھی، اور تو نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اپنے محمد کو بلاؤ، سن لے ابھی تو محمد کے غلام آئے ہیں اور تجھے تیری اوقات کا پتہ چل جائے گا، ابھی تیری گردن ہم اڑاتے ہیں، تیرے سر کو قلم کرتے ہیں، تو بلا اپنے کسی بڑے کو، کسی پادری کو، ہم غلاموں کے ساتھ بھی تم نہیں نمٹ سکتے۔ یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے اس کے رسول کے غلام، یہ محبت اسلام کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں سارے مسلمان، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے جس قدر ممکن ہو، اور یہ ہمارے اپنے بس میں ہے کہ ان کی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی آواز میں آواز ملا سکیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اسرائیل کا جو یار ہے، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو جنہوں نے شدید گرمی کے موسم میں وقت نکالا اور تشریف لائے، اظہار یکجہتی کیا اپنے بھائیوں فلسطینیوں کے ساتھ، اور بالخصوص میں مسجد مبارک کے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے حاجی مبارک صاحب حفظہ اللہ، ان کے اولاد و احفاد، اس طرح قاری شہباز مغل صاحب حفظہ اللہ، اور اس میں زیادہ کردار مجھے نظر آ رہا ہے اب ہمارے بچے ہیں بیٹوں کی طرح زاہد صاحب، مجھے انہوں نے فون کیا تھا، یہ ان کی کاوشیں ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ہم جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں ہمیں ڈالنا چاہیے، جی ہم نے ایک حصہ ڈالا ہے، انشاءاللہ اجر و ثواب اللہ سے حاصل ہوگا، اور اسی نیت سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس قدر ممکن ہو، میں بار بار اسی بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہمارے بس میں یہی ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ اور میں اپنے ارباب اقتدار سے، حکمرانوں سے گزارش کروں گا، اگر میرا کوئی بھائی CID والا لکھنے والا ہے، ہمارے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں جی، ان کی آواز بھی آپ کی آواز کے ساتھ ہے، ہماری یہ آواز حکومت تک پہنچائیں کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے،
اعلان جہاد نہیں کر سکتے تو یہ تو آپ کے بس میں ہے کہ ان کے سفیر کو نکال دیں. یورپی سفیر جو بھی ممالک اسرائیل کا تعاون کر رہے ہیں ان کے سفیروں کو ملک بدر کیا جائے اور اپنے سفیروں کو ان کے ملک سے واپس بلا لیا جائے. یہ پرامن احتجاج کا ایک طریقہ ہے, یہ حکومت کر سکتی ہے, انہیں یہ کرنا چاہیے. اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, ہمیں آواز صدا احتجاج بلند کرنی چاہیے. قرآن مجید کے 6 سپارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ مظلوم کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرے. بالسوء من القول الا من ظلم, مظلوم کو یہ حق ہے. تو اہل فلسطین مظلوم ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری مائیں بہنیں ہیں جو تکلیف سے دوچار ہیں. سچی بات ہے, کبھی آپ دیکھیں کھنڈر بن گئے مکانات, مساجد کھنڈر بنی ہوئی ہیں, لیکن مساجد میں بچے بیٹھے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. مسجد گری ہوئی ہے, چھت نہیں ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں. گھر گرا ہوا ہے, گھر کے ملبے کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. ہمیں کسی بھی صورت ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور میں بالخصوص جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں ان سے گزارش کروں گا, سنت نبوی کے مطابق علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ تمام نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے. اور آپ بھی جو کام کر سکتے ہیں, یہ غیبانہ جو دعا کی جائے کسی کے لیے بظاہر الغیب, آپ فرماتے ہیں اللہ یرد و رد نہیں ہوتی, اللہ قبول فرماتے ہیں. تو وہ فلسطین والوں کے لیے آپ بھی گھروں میں بیٹھ کر مساجد میں آ کر دعا کر سکتے ہیں. یہ کام تو آپ سے ہو سکتا ہے. ہتھیار نہیں اٹھا سکتے, ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں نا, یہ ہاتھ اٹھائیں. اللہ ان مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائے اور ان ظالموں کو اللہ کافر کردار تک پہنچائے. اقول قولی ھذا. آپ تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ جہاد کے لیے بھی تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے بعد آپ تہیہ کر لیں کہ ہم نے ان بوتلوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. چھوڑیں, اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف زبانی خالی خولے دعوے نہ کریں, جو ہم سے ممکن ہے وہ ہم کر سکیں. اقول قولی ھذا. اسرائیل کا ایک علاج الجہاد الجہاد, اسرائیل کا ایک علاج, الجہاد الجہاد, فلسطینیوں سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, فلسطینیوں سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, فلسطینیوں سے رشتہ کیا. لا الہ الا اللہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم الف بین قلوبنا اصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. اللہم انصر عساکر المسلمین فی فلسطین. اللہم انصر عساکر المسلمین فی کل مکان. اللہم انصرہم ولا تنصر علیہم. اللہم اکرمہم ولا تہنہم. اللہم اعطہم ولا تحرمہم. اللہم زدہم ولا تنقصہم. اللہم آشرہم ولا توشر علیہم. اللہم اہلک الہنود والیہود والنصارى. اللہم اہلک الیہود وحواریہم. اللہم اہلک الیہود وحواریہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم شتت شملہم. اللہم مزق جمعہم. اللہم خرب بنیانہم. اللہم دمر دیارہم وزلزل اقدامہم. یا حازم الاحزاب اہزمہم. اللہم لعنہم لعنا کبیرا. اللہم لعنہم لعنا کبیرا. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء سوء القضاء وشماتت الاعداء. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. الہ العالمین, ہم دعا گو ہیں, ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ, یہ ہاتھ ہمارے پاس ہیں جو ہم نے اٹھا دیے, اور تیرا وعدہ ہے جب تم میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ مجھے شرم آتی ہے خالی لوٹاتے ہوئے. اللہ درد دل سے ہم دعا گوئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. بڑی عمر کے بوڑھے سفید بالوں والے بھی ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں. یا اللہ, جو ظلم اور بربریت فلسطین میں ہو رہا ہے, اللہ ان مظلوموں کے ظلم سے نجات دلا. الہ العالمین, ان مظلوموں کا تو حامی اور ناصر بن جا. اللہ ان ظالموں کو کافر کردار تک پہنچا. الہ العالمین, ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. الہ العالمین, ہمارے دل کی دھڑکن